راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ کہیے جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، سب اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ جناب والا، میں آپ سب سے ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی اہم کردار کا، جسے ہم قاصد کہتے ہیں، پیغام دینے والا۔ اب پرانے زمانے میں جب ٹیلی فونز نہیں تھے تو قاصد ہوا کرتے تھے جو پیغام لے کر جاتے تھے۔ اب وہ بہت ہی اہم ہوا کرتے تھے۔ خوشی یا غم کا پیغام لے کے جانا ہے اور اگلے شخص کو کس طرح سے بتانا ہے، یہ ایک پوری مہارت ہوا کرتی تھی۔ کن لفظوں کا چناؤ کرنا ہے، کس انداز سے کہنا ہے کہ اگلے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ایک دم سے جب اسے جھٹکا لگے۔ اب بالکل یہی عالم آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا کا بھی ہے اور میرا اور آپ کا بھی ہے، جب ہم چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ہم نے کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دم سے ان الفاظ کا چناؤ کریں کہ خبر دے کر ہم اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دیں، اس کو اتنا بڑا جھٹکا لگے، خدا نہ خواستہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کو اور اس کی بیوی کو یہ یقین دلوایا گیا کہ بھئی آپ کے ہاں اس مرتبہ بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ وہ یقین کیے بیٹھے تھے بیچارے، اور عملہ جو ہے ان کو تسلی دیتا رہتا تھا، لیکن کیا ہوا جب ڈیلیوری ہوئی تو پتا چلا کہ وہ تو بیٹی ہے۔ اب انہوں نے ہنسی خوشی قبول کیا اس سب کچھ کو، انہوں نے شکر گزاری بھی کی کہ خدا نے انہیں بیٹی جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ایک مرتبہ ان کو اچھا خاصا جھٹکا لگا۔ بہرحال خدا کی شکر گزاری اولاد جیسی نعمت کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو اپنائیں کہ جب تک ہم ٹھیک طرح سے تحقیق نہیں کر لیتے تب تک ہم اس طرح سے خبر کو نہ پھیلائیں۔ دوسرے، اگر کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ اگلے شخص کی تسلی کا سبب بنے، اسے جھٹکا نہ لگے، اسے پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ تسلی سے اس خبر کو سنے اور سن کر اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے۔ تو جناب آئیے ہم بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے اور سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تمہیں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے، اسی کے ساتھ ہم سنتے ہیں حمدیہ گیت۔ میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا، تو اپنی یاد میں، تو اپنی یاد میں رکھنا مجھے، جہاں رکھنا میرے خدا مجھے خوشیوں کے درمیان رکھنا۔ میں کیا بتاؤں کہ ہر بات میری جانتا ہے تو، میں ہوں گنہگار بندہ تیرا، میرا خدا ہے تو، میرا خدا ہے تو،
अभी मैं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत शामिल करूंगा। मेरे पास जो इस वक्त सबसे पहला मैसेज है वो है अमजद महमूद जख्मी साहिब की जानिब से। आहा, क्या बात है। ला तेरे पैरों में मरहम लगा दूं वसी, मेरे दिल को ठोकर मारने से चोट तो आई होगी। आपका नाम पढ़ते ही जनाब शेर और नज़में जो हैं वो दिलो दिमाग में गूंजने लगी हैं। तो आप लिख रहे हैं, प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना, बहुत पसंद आया। वाकई हालिया महंगाई, बेरोजगारी, गैर यकीनी सूरत हाल में अरबाबे इख्तियार के साथ साथ हम भी बराबर के शरीक हैं। आपने दुरुस्त फरमाया वाजी उज़्मा यूनुस साहिबा। अपने रवैये हमें दुरुस्त करने होंगे और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। अमजद महमूद जख्मी साहिब जो हैं उनका ताल्लुक बहावल नगर से है और सीनियर नायब सदर हैं बहावल नगर रेडियो लिसनर क्लब के। बहुत शुक्रिया जनाब। मलिक मोहम्मद महताब खोखर साहिब जिनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, लिखते हैं सलाम खुलूस, होप यू विल बी फाइन एंड माय क्लब टीम आर फाइन टू। आई ऑलवेज बी अ रेगुलर लिसनर ऑफ योर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें लिखा है। इसी तरह से लिखते रहिए प्यारे भाई मलिक मोहम्मद महताब खोखर। मियां नदीम अहमद साहिब हैं जिनका ताल्लुक चक झुमरा से है। उन्होंने वॉइस मैसेज किया, कहते हैं मेरी तरफ से PCRM राहे जिंदगी की टीम को बहुत बहुत सलाम। मैं प्रोग्राम बाकायदगी से सुनता हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं बहुत मुस्तफिद होता हूँ। अच्छे प्रोग्राम है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप कहते हैं हादसात से बचाव के बारे में बहुत अच्छी मालूमात मिलती है कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में हम जब आतिशबाजी करते हैं तो उससे बहुत से नुकसानात होते हैं। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, ये बात मुझे बहुत पसंद आई है कि हमें इससे इज्तनाब करना है, हमें फजूल खर्ची नहीं करनी है और दूसरों को भी इसके हवाले से हमें आगाह करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इरशादुल असर जाफरी साहिब जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, लिखते हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना, उज़्मा यूनुस साहिबा ने आगाज में करप्शन की बात की। इसी करप्शन ने आज पाकिस्तान को किस मकाम पर ला खड़ा किया है, अफसोस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनाब, और हम दुआ करते हैं कि खुदावन तमाम लोगों के दिलो दिमाग में खुदावन ये बात डाले कि हम इससे बचें और हम इससे किनारा करें। असद मुराद साहिब हैं, गांव कौशिक, तहसील बलेदा, जिला केच, लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम भाई आदिल मुश्ताक साहिब, आज 4 दिन के बाद राहे जिंदगी प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। तिलावत कलाम मुकद्दस, उसके बाद गीत सुना, फिर मैसेजेस शामिल थे और खुतूत शामिल थे, सुने, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बताता चलूं कि हमें लिखना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए जनाब। उसके लिए आप प्रोग्राम का पता नोट फरमाइए। प्रोग्राम राहे जिंदगी PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं इस नंबर पे 0305 33 77 310 यानी 0305 3377 310। हमारी फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद के नाम से और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। उम्मीद है कि आपकी तरफ से हमें फीडबैक मिलता रहेगा। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ें, सुने सिलसिला कुदरत के करिश्मे। सामईन, जमीन पर मौजूद तमाम चीजें जहां हमारे लिए फायदा बख्श है, वहीं हमारी जमीन की खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं। इसी तरह पहाड़ भी कुदरती हुस्न से माला माल होते हैं। लेकिन क्या पहाड़ देखने की हद तक खुशनुमा है या इनके और फायदे भी हैं? इनकी मौजूदगी जमीनी माहौल और इंसानों के लिए क्या अहमियत रखती है और ये कैसे वजूद में आते हैं? इन सभी सवालात के जवाब आज हम जानेंगे कुदरत के करिश्मे में। दुनिया में पाए जाने वाले पहाड़ों को जमीन की बुलंदी के तौर पर जाना जाता है, जो कि टेक्टोनिक कुव्वतों की पैदावार हैं। डॉक्टर फ्रैंक प्रेस, जो कि अमेरिका के एक माहिर अर्जियात हैं और अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के मुशीर भी रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब अर्थ यानी जमीन लिखी है, जो बेशतर यूनिवर्सिटियों के अर्जियात के निसाब में शामिल है। वो लिखते हैं कि पहाड़ मुसल्लस नुमा होते हैं और इनकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक होती हैं और ये जमीन की सतह में बिल्कुल मेखों यानी कीलों की तरह गड़े होते हैं। जदीद माहिरीन अर्जियात बताते हैं कि जमीन की सतह का निस्फ कुतर 6378 किलोमीटर है।
जमीन की सबसे बैरूनी सतह ठंडी है, लेकिन अंदरूनी परतें इंतहाई गर्म और पिघली हुई हालत में हैं, जहां जिंदगी का कोई इम्कान मौजूद नहीं। और ये कि जमीन की सबसे बैरूनी परत जिस पर हम आबाद हैं इंतहाई बारीक है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर जमीन की मोटाई 1 से 70 किलोमीटर तक है। चूँकि जमीन की बैरूनी परत इंतहाई बारीक है, इसलिए मुमकिन था कि जमीन की बैरूनी परत अपने ऊपर मौजूद वजन की वजह से किसी वक्त भी डगमगा जाती। पहाड़ों की वजह से जमीन को इस्तेहकाम मिलता है, इसी वजह से खुदा ताला ने जमीन पर पहाड़ों को मेखों की तरह बनाया, ताकि हमारी जमीन का तवाजुन बरकरार रह सके और जमीन अपनी जगह से लुढ़क ना सके। हमारी जमीन मुख्तलिफ प्लेटों से मिलकर बनी है, जो हर वक्त हरकत में रहती हैं, लेकिन ये हरकत बहुत ही सुस्त है और ये साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही हरकत करती हैं, जिससे हम अमूमन महसूस नहीं कर पाते। लेकिन लाखों साल की ये हरकत बिलाखिर जमीन पर वाज़े तब्दीली की सूरत में जाहिर होती है। जमीन पर मौजूद कई पहाड़ी सिलसिले भी इसी तरह ही वजूद में आए हैं। कौन जाने कि आज जहाँ हिमालय का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है, कल वहाँ पर समुंदर हुआ करता था, क्योंकि बुनियादी तौर पर पहाड़ 2 तरह के होते हैं, बरे आज़मी पहाड़ और समुद्री पहाड़। इन दोनों में फर्क उस मवाद का है जिससे मिलकर ये बनते हैं। पहाड़ों की साख्त ज्यादातर आतिशफिशा चट्टानों से बनी होती है। हमारी जमीन का क्रस्ट लावे से भरा हुआ है। जब तक ये लावा जमीन से बाहर नहीं आता, इसे मैग्मा कहा जाता है, लेकिन जब मैग्मा जमीन की बैरूनी सतह पर शदीद दबाव डालता है तो जमीन पर गुंबद नुमा उभार बनना शुरू हो जाता है। आतिशफिशानी के अमल में बनने वाले इन पहाड़ों को वोल्केनिक माउंटेन्स यानी आतिशफिशानी पहाड़ कहा जाता है। साउथ डिकोना की स्याह पहाड़ियाँ इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। ये पहाड़ लावे से बने हुए होते हैं। जापान में मौजूद फिजी के पहाड़ों में वक्तन फवक्तन लावा निकलता रहता है, जबकि प्लेटो माउंटेन हमवार सतह के जमीनी इलाके में कई 100 साल से जारी दरियाओं या नदी नालों के कटाव की वजह से बनते हैं। और इस किस्म के पहाड़ी सिलसिले न्यूजीलैंड में बहुत आम हैं। पहाड़ों ने कदीम जमाने से ही इंसानी तवज्जो हासिल की है। पहाड़ों को सर करना यानी कोह पेमाई एक अहम खेल है। कहा जाता है कि दुनिया में 15 से 20% लोग हर साल पहाड़ों की सियाहत करते हैं, जो कि मुल्क की आमदन का भी जरिया है। पहाड़ी आबोहवा आमतौर पर 2 तरह के अवामल पर मुनहसिर होती है, यानी हमारा अर्जबल्द और पहाड़ की ऊंचाई। ज्यादा ऊंचाई पर दर्जा हरारत और हवा का दबाव कम होता है। इसी तरह बारिशों का सिलसिला ऊंचाई पर अक्सर जारी सारी रहता है। इसीलिए मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ों की चोटियों पर गीले इलाके पाए जाते हैं। और हमारे यहाँ पाई जाने वाली मानसून की बारिशें भी इसी पहाड़ी सिलसिले की वजह से हैं। पहाड़ हमारी जमीन पर खुश्की का 5वां हिस्सा है और ये दुनिया की आबादी के तकरीबन 10वें हिस्से को घर मुहैया करने का भी जरिया है। 80% ताज़ा पानी पहाड़ों से हासिल होता है। कोहे हिमालय से दरिया निकलते हैं और इसके दामन में दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा आबाद है। पहाड़ों में मौजूद रास्ते और दर्रे सफर की तवालत को कम करते हैं और इसके साथ साथ पहाड़ मादनियात का भी एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहाँ मौजूद पहाड़ी सिलसिले हमारी सरहद पर बाढ़ का काम करते हैं। पहाड़ हर एतबार से हमारे लिए फायदेमंद हैं। इन पहाड़ों पर अक्सर बेशतर बारिश होती रहती है, ओस पड़ती है, बर्फबारी होती है और इस बर्फ के पिघलने से पानी बहुत तेज रफ्तारी से आबी ज़खायर का हिस्सा बनता है। बहुत से पौधे और दरख्त भी ऐसे हैं जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और 100 फीट से ज्यादा बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहाँ का दर्जा हरारत इन पौधों और दरख्तों के लिए मौजू होता है। इसके अलावा इन पहाड़ी सिलसिलों के नीचे बेशुमार कुदरती जवाहर भी दफन है। पहाड़ों पर पाए जाने वाली कुदरती नबातात या जड़ी बूटियाँ भी मुनफरिद नौयत की होती हैं और बहुत सी बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होती हैं। यूं पहाड़ों के ऊपर मौजूद जड़ी बूटियों की बात हो या इनकी सतह के नीचे दफन कीमती जवाहर की, ये हर तरह से इंसान के लिए फायदेमंद है और खुदा की करिश्माती कुदरत को अयां करते हैं। यकीनन पहाड़ किसी नेमत से कम नहीं है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें यानी मुल्क पाकिस्तान को पहाड़ों जैसी नेमत से नवाजा है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं।
تو جناب یہاں پر وقت ہوا ہے ایک اچھے سے گیت کا. ہم ندیم صاحب سے گزارش کریں گے کہ جناب ایک اچھا سا گانا ہمارے لیے پلے کر دیں. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی میں دیکھوں کبھی میں سوچوں یہ دنیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تیرے بنا ماں کچھ بھی نہیں ہے. او ذرا او ذرا مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا. ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے. او ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. پہلی دفعہ میں نے پیار کیا پہلی دفعہ اعتبار کیا. پہلی دفعہ میں نے پیار کیا پہلی دفعہ اعتبار کیا. اب تو مشکل میں ہوں میں تو تیرے بنا. سر پہ ہاتھ رکھو میری پیاری ماں. جھولا ہاں جھولا ہو جھولا ہاں جھولا دینا. ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا. ذرا ہولے ہلاؤ ماں جھولا رے. ہو ماں مجھ کو جھلاؤ نا جھولا رے ماں مجھ کو جھلاؤ ری جھولا. جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے. جنت میری ہے پاؤں تیرے کون ہے جو انکار کرے. میں نے جو کچھ کہا درگزر گیت ہم نے سن لیا جناب والا. اور ابھی میں بتاتا چلوں کہ ہم بات کر رہے تھے کس طرح سے جو ہمیں خبر پہنچانی ہے آگے اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے, یا یہ بات ہے کہ ہمیں مناسب لفظوں کا استعمال کرنا ہے. ہمارے ہاں ایک لڑکا ہے ہمیشہ عجیب و غریب خبریں جو ہیں وہ دیتا ہے اور اس انداز سے خبر دیتا ہے کہ پورے علاقے میں ہلچل مچ جاتی ہے. خیر اب تو لوگ اسے سمجھ گئے ہیں. چند مہینے پہلے اس طرح سے ہوا کہ کچھ لڑکے افسوس کے لیے کسی دوسرے علاقے میں گئے. اب وہاں پر چھوٹی موٹی بات سے کسی کے ساتھ بحث ہو گئی اور یوں ہوا کہ اس نے پیچھے فون کر دیا کہ جناب مجھے تو یہ ہو جانے لگا ہے, مجھے تو مار دینے لگے ہیں, میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کب پہنچو گے. اب ہمارے علاقے سے مل ملا کے جناب کوئی 50-60 لڑکے ایک ساتھ موٹر سائیکلوں پہ گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انتہائی غلط کام کر کے آئے, جھگڑا کر کے آئے. اس کے بعد کیا ہوا, اور جب سب لوگ بیٹھے, دونوں فریقین بیٹھے, بات چیت ہوئی تو پتا چلا کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور پھر بہت زیادہ ذلیل بھی ہونا پڑا, معافیاں بھی مانگنا پڑی, بہت کام خراب ہوا, چوٹیں بھی آئیں صرف ایک کال کی وجہ سے. اور کوئی ہاتھا پائی نہیں, صرف بات چیت ہی تھی. تو جناب والا اس طرح کے کردار جو ہمارے درمیان ہیں ہمیں انہیں سمجھانا ہے, محبت کرنی ہے ان سے, بڑے پیار سے انہیں سمجھانا ہے کہ وہ اپنی ان عادات سے باز آئیں. پروگرام میں آگے بڑھیں گے, سلسلہ ہے حادثات سے بچاؤ. آئیے سنتے ہیں. پروگرام حادثات سے بچاؤ کے ساتھ آج پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں.
اور میرے ساتھ سیف القہار صاحب موجود ہیں جو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سیریز میں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں. سیف صاحب, کیا ممکن ہے کہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر حادثات میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے, ہمارا بچاؤ کرتا ہے, کیا کوئی عام انسان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حادثہ جب رونما ہوتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر یا میڈیکل ایڈ عام طور پر ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی. اب جو ہمیں فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنا ہے, ہم ڈاکٹر نہیں ہوتے, ہم صرف فرسٹ ایڈر ہوتے ہیں جو پہلی امداد فراہم کرتے ہیں کہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, مزید نقصان نہ ہو. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ حادثہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک حادثے میں اوسطاً 100 میں سے 10 لوگ مارے گئے ہیں تو باقی جو 50 لوگ زخمی تھے ان میں سے باقی جو 25 یا 30 لوگ تھے ان کو ہم ہاسپٹل پہنچانے تک یا میڈیکل ایڈ آنے تک طبی امداد نہ دینے کی وجہ سے ان کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو کم از کم جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس میں یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پروفیشنل کورسز ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس سیریز کے ساتھ جڑے ہیں انہیں کسی الگ سے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں تاکہ لوگوں کو خود ہی اپنے گھروں میں وہ سیفٹی آفیسر بن سکتے ہیں. صاحب ہم انڈسٹری کی یا بڑی فیکٹریوں کی بات تو نہیں کر رہے اس وقت, ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھروں میں عام جو حادثات ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سے ایسے ہیں. جی, بیسیکلی میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جیسے گھروں میں حادثات, سلپ ہو جانا, اوپر سے گر جانا, ٹھوکر کھا کے گر جانا, اس سے ہڈی ٹوٹنے کا چانس ہوتا ہے, انسان کی کوئی پسلی ٹوٹ سکتی ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, مسل ڈیمیج ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سانس رکنے کا عمل ہو سکتا ہے. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں کہ سانس کیوں رک سکتا ہے. سانس اوپر سے بلندی سے گرنے سے رک سکتا ہے, سر پہ چوٹ لگنے سے, سینے پہ بہت زیادہ چوٹ لگنے سے رک سکتا ہے, بلڈ پریشر لو ہو جانے کی وجہ سے رک سکتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے رک سکتا ہے, اور بجلی کا جھٹکا لگنے کی وجہ سے رک سکتا ہے. کوئی بہت بڑا حادثہ سن کے بھی رک سکتا ہے. تو یہ سانس رکنے کا بھی عمل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جلنا کا عمل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کٹ لگ سکتا ہے, کوئی زخم لگ سکتا ہے. اس طرح کے بہت سارے حادثات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. بے شک بہت سارے ایسے حادثات ہیں جو عام طور پر ہمارے گھروں میں رونما ہو جاتے ہیں, لیکن صاحب آج جس کا آپ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا وہ ہے سانس رکنا. تو یہ بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کوئی جھٹکا لگ گیا ہے, کوئی ایسی خبر سن لی ہے, جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوتگی پہ جو کمزور دل خواتین ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور ان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے. تو لوگ اس کے سانس کو بحال کرنے کے لیے ایک بڑا غلط طریقہ اپناتے ہیں, اس کی ناک دبا دیتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ مکر کر رہی ہے, چلاکی کر رہی ہے. اگر چلاکی کر رہی ہے تو وہ ہوش میں آ جائے گی. یا ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے کہ ہمارے قدرتی طور پر ایک جھٹکا لگتا ہے, اس سے بھی ہوش میں آ جائے گی. لیکن اگر وہ حقیقت میں بہت کمزور ہے, اس کے اعصاب کمزور ہیں, تو پھر ہم اسے خود ہی قتل کر دیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی شخص گرا ہے تو اس کا سانس بند ہو گیا؟ بہت اچھا کوشچن آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ سانس اور دل کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم ایک اسپیشل کورس کرواتے ہیں جسے CPR کہتے ہیں, کارڈیو پلمونری ریسوسیٹیشن. کارڈیو دل کو کہتے ہیں, پلمونری سانس کو کہتے ہیں. دل اور سانس آپس میں بہت گہرا تعلق ہے ان کا. آپ دیکھیں کسی خوشی کی, غمی کی خبر یا دوڑنے پہ یا بلڈ پریشر ہائی ہونے پہ دونوں چیزیں برابر تیز ہوتی ہیں, برابر ہی لو ہو جاتی ہیں. دل سلو ہے تو سانس سلو ہے, دل تیز ہے تو سانس تیز ہے. اب اگر کسی کا حادثہ ہو گیا, ہمارے سامنے کوئی شخص گرا پڑا ہے, تو ہم چیک کیسے کریں گے؟ کبھی بھی اس کی ناک دبا کے چیک نہیں کرنا. جیسے میں نے پہلے بتایا, آپ چیک کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. اس کے قریب جائیں, کان اس کے قریب کریں, سانس لے رہا ہوگا تو ہمیں محسوس ہو جائے گا. اس کے سینے کے پھیلاؤ سے اور سکڑنے سے بھی محسوس ہو جائے گا. اگر بہت سلو سانس ہے, بعض کا کسی وجہ سے ہو جاتا, تو آپ اپنی اینک یا کوئی بھی شیشہ, موبائل لے کر کوئی چیز اس کے منہ کے قریب کریں گے, تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نمی آ جاتی ہے اس کے اوپر. اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا سانس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اس کے علاوہ نبض دیکھ کر بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. نبض بعض کا ہاتھ کی نہیں پتہ چلتا, تو ہم اس کے جو ہے وہ گردن کے نیچے سے جو ہے شارک کے قریب سے ہاتھ لگا کے چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب, جب ہم نے اس کو چیک کیا اور ہمیں کنفرم ہو گیا کہ اب اس کا سانس بند ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے, تو فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حادثے کی نوعیت ہمیں اندازہ ہو جاتی ہے. پانی میں ڈوبا ہے, یا وہ کسی بلندی سے گرا ہے, یا اس نے کچھ کھا لیا ہے. بعض کا کچھ کھاتے کھاتے بھی ہو جاتا ہے, گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا منہ چیک کریں تھوڑا سا کھول کے نا, کہ اس کے منہ میں کوئی چیز تو نہیں پھنس گئی, کوئی ایسی جو کہ وجہ ہو سکتی ہے. اگر پھنسی ہے تو اسے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی اس کے منہ میں ہاتھ نہ ڈالیں, کیونکہ بعض کا وہ ریفلیکس ایکشن جو میں نے بتایا نا, قدرتی جھٹکا جو ہے, اس سے وہ زور سے منہ بند کر لے گا اور آپ کی انگلیاں زخمی ہو سکتی ہیں. لہٰذا کوئی کپڑا یا کوئی چیز پہلے اس کی سائڈ پہ داڑ کے نیچے پھنسا لیں, تاکہ اگر وہ بند بھی کرے تو آپ کا جو ہاتھ ڈیمیج نہ ہو. اچھا, اگر اس کا وہ منہ کلیئر ہے, آپ کے سامنے گرا ہے, کوئی چیز ہوئی تو آپ کے سامنے کلیئر ہے, تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو CPR میتھڈ کے ذریعے جو نا, جیسے میں نے بتایا کہ سانس بحال کرنے کا طریقہ ہے, وہ کرنا ہے.
تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کو سیدھا لٹا دیں، اس کے نیچے کوئی سرہانہ نہ رکھیں تاکہ اس کی جو شارک ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے، اس کا سر بالکل زمین پہ برابر کر دیں، اور اس کے بعد اس کی سائڈ پہ بیٹھ کر آپ نے اس کے سینے کو پش کرنا ہے، اور آپ نے یہ عمل تقریباً 45 بار کرنا ہے، زور زور سے کرنا ہے تاکہ اس کا سانس باہر نکلے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سانس باہر نکل رہا ہے تو کرتے رہیں، اس کے بعد اس کی نبض چیک کریں، دل چل رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ نڈال ہو کے گر نہ جائیں یا وہ اٹھ کے سانس نہ لینا شروع کر دیں۔ تو اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے بعد دوسرا لائف کس میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کی ناک دبا کے منہ کھول کے اس میں زور سے ہوا بنے اور پھر فوراً پیچھے ہٹ دیں۔ آج کل کیونکہ کرونا کا دور ہے تو اس میں آپ اس کے اوپر رومال یا کوئی ماسک یا کوئی ایسی چیز رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی تھوک اور اس کا جو چیز ہے وہ آپ کے منہ کے اندر نہ جائے۔ سیف صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ سانس لینے کا اور دل کے چلنے کا یہ آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جی جی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دل بند ہو جائے اور لیکن سانس چلتا ہو؟ دیکھیں ایسے بہت کم چانس ہے۔ یہ چانس تب ہوتا ہے جس وقت کوئی بجلی کا جھٹکا لگے کوئی بہت زور سے، تب اس وقت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، لیکن نارملی دونوں برابر چلتے ہیں، دل بھی برابر چلتا ہے اور سانس بھی برابر چلتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک چیز بند ہوئی ہے تو ہم دوسری چیز کو چلا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کو وہ میڈیکل والے ہیں وہ جھٹکا دیتے ہیں کہ بہت زور سے، وہ جھٹکا اس کے دل کو چلائے گا، جیسے دل چلے گا سانس آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گا۔ سیف صاحب بہت شکریہ، یہ آج کی باتیں سانس رکنے اور پھر اس کو بحال کرنے کے لیے آپ نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ نہایت شکر گزار ہیں کہ اتنی مفید باتیں آپ ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر آپ کے سامنے اس قسم کے حادثات کے بارے میں کوئی سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ ہمیں ضرور لکھیں، ہم سے ضرور دریافت کریں تاکہ اس کے مطابق سیف صاحب آپ کی ان باتوں کا جواب دے سکے۔ سیف صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں شرکت کا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔ سنا ہم نے سلسلہ حادثات سے بچاؤ، یقیناً ہمیں ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے۔ بات ہم نے کی ہے کہ ہمیں اپنا انداز، اپنے الفاظ اور اپنا رویہ بہتر بنانا ہے جب خاص طور پر ہم کسی کو معلومات دے رہے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو بہت بڑی بڑی باتوں کو سن لیتے ہیں اور پھر ان کو سن کر اپنے دماغ میں ان پر غور کرتے ہیں اور پھر وہ منہ سے الفاظ نکالتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں صلح کراتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے بھی منظور نظر ہوتے ہیں۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں ہم سب کو بڑی برکت دے، خاص طور پہ ہمارے لسنرز کو بڑی برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے، اگر کسی کا گھریلو جھگڑا ہے تو وہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ ہمارے ملک کو برکت دے، تمام اداروں کو برکت دے کہ ہمارا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جاشوا کو۔ خدا حافظ۔